محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الکرام، دیودار سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت بار اسلامی روحانی ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن کریم کا جو حصہ تھوڑے سامنے تلاوت ہے، رب تعالیٰ نے
اس کے اندر انسان کی زندگی اندر اتار چڑھاؤ والے جو حالات آیا کرتے ہیں، خصوصاً فتنے کی شکل اندر اس کا ذکر فرمایا بنا لوگ بالشر والخیر فتنہ، کہ خیر و شر کی شکل اندر آزمائشاں کے اندر کہ اسی دونوں آزماواں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اس دنیا میں چھوڑ کے تجھے آخرکار ساری طرف آنے والے۔ دوسرے مقام سورہ انفال آیت نمبر 25 اندر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اے لوگوں فتنے تو بچ کے رہا، آزمائش اور فتنے یہ خصوصاً جڑے لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کیوں نکل کے زندگی گزارنے والے ہیں، یہ انہوں فتنے پہنچے خصوصی طور پر یہ فتنے انہوں لپیٹن گے، اپنی لپیٹ اندر لین۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو لوگ ظلم و ستم اور رب تعالیٰ کی فرمانی تو بعد نافرمانی تو بعد نہیں ہوتے، وہ اس بات کا یقین کر لین کہ رب تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت، اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی اور آخرت کے اندر بھی انہوں شدید عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ احباب گرامی، یہ آیات مبارکہ سانوں یہ سبق دے رہی ہیں کہ لوگوں فتنے دے کو بچ کے رہا، خصوصاً آج کل جو حالات ملک پاکستان کے اندر چل رہے انتہائی گمبھیر اور تشدد اور خطرناک قسم کا ماحول بنیا ہوا ہے، جس کے اندر اتنا زیادہ فتنہ ہے، اتنا زیادہ فتنہ ہے کہ ساری جنگاں صرف اور صرف دنیا داری دی خاطر ہو رہی ہیں، جس کے اندر دین کا تصور نہیں، دین کی خاطر کوئی بھی اس قسم کی جدوجہد نہ کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کا منشور اور دستور، بلکہ خالصتاً دنیا کی خاطر اور سیاست کی خاطر یہ جنگ جاری، اور سارا ملک اس وقت ایک قومی خانہ جنگی کی شکل اختیار کرنے کی کوشش اندر کہ مار داغ جلاؤ گراؤ اور قتل و غارت ہو رہی، اس کو بڑا فتنہ کی ہو سکتا ہے کہ انسان کو بلا وجہ وہ قتل کر دیتا جا، وہ کوئی قتل والا جرم بھی نہیں، قتل سے صرف تین صورتوں کے اندر ہی جائز ہے نا کہ کوئی کسی کو قتل کرے وہ بدلے اندر قتل کیتا جا، یا پھر شادی شدہ انسان بدکاری کرے انہوں مرجم کر کے قتل کیتا جائے، یا پھر کوئی اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کو قتل کیتا جائے، انہاں صورتوں میں جو کوئی بھی صورت نہیں، لیکن اس کے باوجود سارے ملک کے اندر خون بہایا جا رہا ہے، یہ بہت بڑے فتنے نے، یہ فتنہ نہیں تے فتنہ اور کی ہوتا ہے، جنہ لوگوں نے سرپرست، جنہ بیویاں دے سرا دے تاج اور جنہ معصوم بچیاں دے سرپرستی کرنے والے والد
جڑے قتل ہو چکے ہیں انہوں نے گھرانے کو پوچھ کے دیکھیے کہ انہوں اوپر کی بیت رہی. یہ فتنہ نہیں دیکھی. اللہ ذوالجلال نے خبردار فرمایا ہے اور سانو الرٹ کیتا ہے کہ فتنہ دے کو اپنے آپ کو محفوظ کرو. لوگ دینداری دے نام کے اوپر ایمان کو برباد کیتے جا رہے ہیں. کتے صوفیت کے نام کے اوپر فتنے برپا نے سارے ملک کے اندر اور اس کو دین کا نام دیتا جا رہا ہے. صوفیہ کرام کی تعلیم حالانکہ لفظ ایسا ہے کہ جنہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت کے اندر سیدنا عمر فاروق عثمان ذوالنورین علی المرتضیٰ کی زندگی اندر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے زمانے کے اندر اس لفظ کا تصور بھی نہیں کہ صوفیت کی ہوتی. یہ صوفی بننا تے یہودیاں کا کام ہے. صوفی بننا تے عیسائیاں کا کام ہے کہ دنیا کو لا تعلق کرتے ہو. انہوں اچھے گھر کی ضرورت نہیں, انہوں اچھے کھانے کی ضرورت نہیں, انہوں دنیا داری کا کوئی تعلق نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا رحبانیت اور صوفیت ان لوگوں نے خود کڑی ہے. یہودیاں نے اسی صوفیت اور رحبانیت کو ان لوگوں نے فرض نہیں کیتا. اور عجیب صورت حال ہے. اسلام کسی بھی انسان کو دنیا تو دور نہیں کرتا. انسان نو اسلام بدھو نہیں بناتا. اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ جس وجہ تو انسان ایسا مولوی اور ایسا صوفی بن جائے کہ دنیا میں کسی اس اسٹیٹ کے اوپر کھڑا ہونے کے قابل نہ ہوئے. اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان جو ہے بالکل ساتھوں کر کے رہ جائے. اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان کے اندر قیادت کا عنصر ختم ہو جائے. اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا. یہ سب فتنے کہ جی سانو پہچان نہیں اور جنہ لوگوں نے یہ صوفیہ کے ملنگ بنائے تھے. کوئی جناب یہ دولت شاہ کا چوہا بنایا ہے. یہ سارے صوفیات کی کڑی کا ایک شاہکار ہے سارے سامنے کہ ایسے لوگوں کوئی بھی 4 ٹکیاں کی نوکری واسطے اپنے دفتر کے اندر بٹھان واسطے تیار نہیں. اس دنیا کے سامنے مثال موجود ہے. اسلام کی تعلیم نہیں, یہ پیٹ اور پلیٹ کی تعلیم ہے. اسلام کا جگہ کوئی تعلق نہیں. سب فتنے اور اس کو بڑھ کے فتنے کہ پہلے ایمان کو لٹیا, پھر لوگوں نے شرک دے اڈے کھول کے وہ اولیاء کرام جنہوں ویکھ کے ایمان پیدا ہوتا ہے, وہ اولیاء کرام جنہوں ویکھ کے سارے اندر عمل کا جذبہ بڑھتا ہے, وہ اولیاء کرام جڑے اللہ کی جنت کے مہمان ہو گے انشاءاللہ انہوں نے قبروں کے اوپر لوگوں نے شرک دے اڈے قائم کرتے ہیں. یہ فتنہ نہیں دیکھی جہاں تصور نبی علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کی پوری زندگی اندر تابعین تبع تابعین کی پوری زندگی اندر تصور بھی نہیں. اللہ اکبر قبر کے اوپر میلے لگانا, ڈھول بجانا اور غیر محرم عورتوں کو اکٹھا کر کے وہ اوپر لٹیاں پوانا, ایمان سے بھی ڈاکو, مال سے بھی ڈاکو اور عزت سے بھی ڈاکو. یہ لوگ نے یہ لوگوں فتنے نے یہ فتنہ نہیں کیا جاتا تو فتنہ اور کسی چیز کا نام اسلام کا مزاج اور تصور نہیں. آج ایک تو بڑھ کے سارے ملک کے اندر سیاست کا بہت بڑا فتنہ ہے. جنہ کوئی بڑا جھوٹا انسان ہے اتنا بڑا سیاستدان ہے. جتنا کوئی بڑا بڑا فراڈی ہے اتنا وہ بڑا سیاستدان ہے. جتنا وہ بڑا بے دین ہے اتنا وہ بڑا سیاستدان ہے. جتنا وہ دین کے خلاف ہے اتنا وہ بڑا سیاستدان ہے. اور سیاستدان آج جس موڑ سے ساری امت بے حیث القوم مجموعی اعتبار کے نام یہ ساری امت ساری قوم ساری نسل ملک پاکستان دیے جڑی عظیم قوم کی جس نہج سے آج پہنچ چکی ہے. یہ تصور جس وقت تو
نسل برباد ہو چکی ہے حضرات تسی بھی ویڈیو وائرل ہوندیا ویکھیا اللہ اکبر کہ نوجوان لڑکیاں کمالیاں لڑکیاں جنہاں دے سراں تے دوپٹے نہیں بلکہ انہاں دے ہتھاں دے وچ بھی دوپٹے نہیں وہ بالکل ڈنڈا چھوٹا لے کے بازاراں دے اندر تو پھردیاں نظر آن گیاں کی یہ سیاست ہو رہی یہ سیاست ہے یہ تجویزیت ہے یہ بے غیرتی ہے یہ فحاشی ہے کوئی بھی غیرت مند باپ اپنی بیٹی نو کوئی غیرت مند بھائی اپنی بہن نو کوئی غیرت مند خاوند اپنی بیوی نو اس طرح کھلے عام برہنا جسم کی نمائش کرتے ہیں بازار کے اندر نہیں دیکھ کرتا یہ تجویزیت ہی علامت ہے اللہ اکبر جس وقت بے غیرتی انسان کی عزت بن جائے جس وقت بے حیائی انسان کا وقار بن جائے جس وقت تجوزیت انسان کے واسطے ترقی بن جائے اور جس وقت بے حمیت انسان کے واسطے عروج کا سبب بن جائے اس وقت یہی حالات ہوتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان جنہیں کے شرائط ہو حضرات فطرے نہیں دیکھی ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا ذرا توجہ فرمائیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں فتنوں تو بچ کے رہا جے اے ظالم لوگوں جڑے اللہ دے باغی اور نافرمان نے اے فتنے انہاں نوں پہنچن گے لازمی انہاں نوں ظلم کرنے والے لوگاں تک اے فتنے پہنچن گے انہاں دی لپیٹ دے اندر آن گے اور اے میرے رب دی پکڑ رب دے عذاب دی شکل اندر آن گے دنیا اور آخرت دے اندر بھی صحیح ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنۃ کہ لوگوں دنیا دے اندر صرف آزمائشاں اور فتنے باقی رہ گئے نے یہ آزمائشوں تو بچ کے رہا جے فتنیاں کی پہچان کریا جے اپنی زندگی کو بچایا جے ورنہ جڑا بندہ فتنے نما پہچانے اور زندگی اندر امن ختم ہو جاتا ہے اس بندے کی زندگی اندر سکون مک جاتا ہے اس بندے کی زندگی اندر پریشانیاں جڑا فتنے نما سمجھے بلکہ اس بندے کا ایمان خطرے اندر پہ جاتا ہے اسلام تعلیم دیتا ہے فتنیاں کو بچان واسطے فتنیاں تو بچان واسطے اسلام سمجھاتا ہے بندے کو فتنیاں تو بچان واسطے اور سنیے حدیث پاک سی مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا اے لوگوں فتنے تو پہلا
شام کو کافر بن جائے گا، اگر شامی مومن میں پھر صبح کو کافر بن جائے گا، اتنی دیر لگے گی۔ آقا فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بندہ اے دنیا دی گھٹیا قیمت دی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کو فروخت کرے گا۔ اے لوگوں دین بکدا جے پیا، مال دے عوض دین فروخت ہوندا جے پیا۔ سارے بندے عوام دی جذبات کو کیش کرن دی خاطر دیکھو دین دے نام کو کیویں بے استعمال کرتے نے، کتے سیاسی لوگ نے، کتے سیاسی لیڈر نے، کتے نام نے ہاتھ دین دے ٹھیکیدار نے جڑے امام دے نال کھیل رہے نے، لوگاں دے امام دے جناب خریدی جا رہے نے دنیا دے مال دے امام دے اندر۔ آقا فرماتے نے فتنے کو پہچانو، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بری بات ہے انسان کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے جملے بول دے، دین کے اوپر ایسا تبصرہ کر دے، اگر کسی مسئلے کا موقع بن جائے، دینی ڈسکشن کا مسئلہ بن جائے، وہ اوپر آپ فتوے دینا شروع کر دے۔ جس بندے نے نہ دین پڑھے ہے، نہ دین کو سمجھتا ہے، نہ اپنے دین کو دیکھا ہے، نہ عربی زبان تو واقف ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے یہ عادت ہے، مرزا جیلوی جیسا فتنہ، بدترین فتنہ ہے سارے ملک کے اندر، اتنا خطرناک فتنہ ہے، علمی کتابی کے نام سے دنیا کے ایمانوں کو برباد کرنے والا، صحابہ کے اوپر بکواس کرنے والا، وہ بندہ یہ لفظ بولتا ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مومنہ کی ماں نہیں سمجھتا ہے، نعوذ باللہ فاس کا فاجر کہنے والا، یہ جہنم کا بہت بڑا فتنہ، میرا رب تباہے کیسے فتنے ہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا سمجھو ایسے فتنے آپ سمجھو جڑے دین کے نام میں ہاتھ ٹھیکے دار نے، کسے دینی ادارے اندر نہیں پڑے، مرزا جیلوی کسے مدرسے اندر نہیں پڑھا، مرزا جیلوی دے کول کسے بھی عالم دی سائن شدہ سند نہیں ہے۔ ایک کیویں اجازت مل سکتی ہے کہ ہر بندہ مذہب کا پیشوا ٹھیکے دار بنے؟ اللہ اکبر، جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے ایک بکواس کرتا ہے کہ اگر میں اس دور کے اندر ہوتا کہ امیر معاویہ کے خلاف سب تو پہلے تلوار لے کے میں کھڑا ہونا، اے منہ سے مسلم کی بات، اے جناب کسیانی بلی اور بندر اور اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے چھپ کے بکواس کرنے والا چوہا، ایسی کی اوقات ہے؟ اللہ نے فضل و کرم کے بعد ایسے فتنے کو پہچاننے والے لوگ ہمیں موجود ہیں، اور کمت کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ کیوں؟ یہ دین میرے رب نے نازل کیا اور ان کی حفاظت بھی میرے اللہ نے کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں لوگ بندے اتنے فتنے آ جان گے، اپنے دین کو بیچے گا، فروخت کرے گا دنیا میں مال کی خاطر، انہوں پتہ نہیں چلے گا۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے یہ ساری آزمائشاں نے بندے کی خاطر فتنے کو سمجھے۔ آقا اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، بندے یہ سمجھنے کہ اسی صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسی بس معاف ہو گئے یا بخشے جاؤں گے، اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے نہیں پوچھا جائے گا، کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ آزمائشاں آن گیا، کہ آزمائشاں آن گیا نے بندے اوپر اسے ایمان کو چیک کرنے کی خاطر، کتنی آزمائشاں آن گیا نے بندے کو سیاح سمجھدار بنانے کی خاطر، کتنی آزمائشاں آتی ہیں انسان کی عقل بڑھانے کی خاطر، لیکن فتنیاں تو بچنا، آزمائشاں کے اندر فتنیاں کو سمجھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر مومن بندے واسطے ضروری ہے، ورنہ اللہ اکبر انسان دے ایمان کا خطرہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں روایت کے اندر صحیح حدیث پاک، اللہ اکبر، حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس
اکبر آقا فرماتے ہیں اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ دے اندر انگارے کو پکڑنا مشکل ہے. تے اج یہی گل ہے دیندار لوگ نے انہاں دے اسباب و ذرائع بھی بڑے محدود نے انہاں دی زندگی دا کسی کو پتہ ہی نہیں انہاں دے تنخواہ بھی اتنی محدود نے کہ اگر گھر کے اندر بچہ بیمار ہو جائے تو ممکن ہے دوائی نہ لے سکن اپنی شادی خوشی غمی کو قربان کر کے بیٹھے دینداری کے اوپر ایک مشکل تو مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ایک فتنے نے اس سارے فتنے نے میرے رب کے ازمائشاں بنائیاں نے دیکھنا چاہتا ہے کون دین تے پکا رہتا ہے. اللہ اکبر یہ بھی فتنہ دنیا داری کی وجہ تو فتنہ لوگوں کے دنیا دار لوگوں کے دانیاں کی وجہ تو فتنہ اور فتنے اتنے مسلسل آن گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ. آقا فرماتے ہیں اسلام مٹ جائے گا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا جویں کپڑے دے اوپر نقش و نگار مٹ جایا کرتے ہیں آہستہ آہستہ دھوندیاں دھوندیاں انہوں دھلائی کر کر کے آہستہ آہستہ جویں نشان مٹتے ہیں وہ نقش و نگار ختم ہوتے ہیں. اسلام انڈیا آہستہ آہستہ دنیا تو ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ ایسے حالات بن جائیں گے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوئے گا کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. ایسے حالات آ جان گے لوگ نہیں سمجھیں گے کہ پتہ نہیں نماز کس چیز کا نام ہے. ایسے حالات آ جان گے کہ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں قربانی کی ہوتی ہے. لوگوں کو صدقے کا پتہ نہیں رہے گا نماز روزے کا پتہ نہیں رہے گا. جڑے سیاسی اسٹیجاں کے اوپر بیٹھ کے جنہوں نے ملک کے حالات کو اتنا خطرناک نحج تک پہنچا دیتا ہے وہ اسلامی گلا کرتے ہیں. ایمان نال دسو کون ہے انہاں دے وچوں جدا ہمت ہے کہ میں ملک اندر اسلام کو نافذ کراں گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایک گنجریاں اڑچان والے حرام خوریاں کرنے والے یہ سارے رشوتاں کھو کر کرنے والے کرپشن کرنے والے ملک کا عوام کا پیسہ ٹیکساں کی شکل کے اندر لوٹ کے لے جان والے یہ لوگ کوئی بھی انہاں دے اندر کیڑا بندہ ہے یاد کرن دا علاج مجموعی طور سے ملک پاکستان اندر اعلان ہو جائے کہ جڑا نماز کا ٹائم ہے کہ سارے ملک کے جتنے بھی یہ عظیم ادارے نے سیاسی لوگ نے سارے اٹھ ہو کر نماز پڑھیں گے پورے ملک کے اندر نماز ہوئے گی. میرا بھی خیال کہ کوئی سیاستدان اعلان کرے کہ نماز کے ٹائم سے ساری دنیا نے نماز پڑھے اسی بھی پڑھ رہے ہیں بچہ بچہ نماز ہی پڑھ بڑھ سکتا ہے لیکن یہ لوگ اس بات سے آئے کوئی نہیں اسلام کو نافذ کرنے واسطے آئے کوئی نہیں ملک کے اندر اسلامی قوانین کے نفاذ واسطے آئے کوئی نہیں. یہ سارے فتنے نے حالات یہ خطر پہنچ چکے ہیں جڑا سیاست کی وجہ تو بچارا ظلم کی شکل اندر بچارا ماریا جائے اللہ کو شہادت کا اجر دے انہوں بچارے کو نہیں پتا غلطی کے اندر ہے لیکن انہوں شہید کیا جاتا ہے. یہ سیاسی میدان سچے نے اندر اپنی کوشش کو جہاد کا نام دیتا جاتا ہے کہ اسی جہاد کر رہے ہیں سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں لیکن کفریہ طاقتوں کے سامنے کوئی بھی سیاستدان بیان نہیں دے گا کہ ملک پاکستان کی طرف جو آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اسی جہاد کرا جہاد کا لفظ نہیں بولیں گے. یہ فتنے نہیں تھے اور کی نے. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اتنے فتنے آن کی اسلام میں مٹ جائے گا کہ لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں رہے گا روزے کا پتہ نہیں رہے گا صدقہ خیرات کا قربانی کا پتہ نہیں رہے گا حتیٰ کہ کیسا وقت آئے گا وَلْيُسْرَا عَلَىٰ
یہی رات کے اندر اللہ ذوالجلال قرآن کریم کو اٹھا لیں گے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، قرآن پاک بھی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ کہ جدوں میرا رب قرآن پاک کو اٹھا لے گا، اے جلد قرآن پاک والی کتاب موجود رہے گی، آیتاں وچوں ختم ہو جان گیاں، اور لوگ جدوں کتاب کو کھول کے ویکھن گے بھر کے تے نظر آن گے، لیکن کوئی آیت نظر نہیں آئے گی۔ اے وقت نہیں آنے والا ہے، انہاں فتنیاں تو پہلے آؤ لوگ اسی اپنی نسلاں محفوظ کر لئیے، انہاں فتنیاں تو پہلے اپنی نسلوں کو آگاہی دے لئیے، اپنی نسلوں کی حفاظت انتظام کر دئیے۔ اپنی زندگی اندر پڑھاؤ قرآن کریم اپنے بچیاں نو، ترجمہ پڑھاؤ اپنے بچیاں نو، دینی دنیا کی تعلیمات حسین امتزاج ادارے سارے ملک اندر موجود نے، انگریز بناؤ کی بجائے بناؤ قرآن پاک دی جناب یہ تعلیم حاصل کرنے والا اپنے بچے کو اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ مشکل نہیں، آج موجود ہے بخارے کے اندر الحمدللہ الفرقان کالج کی شکل کے اندر ایک بہترین دینی ادارہ موجود ہے، جسے اللہ ذوالجلال نے میرے جیسے ناچیر بندے کو بھی موقع دیتا ہے پڑھانے کا۔ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے پروفیسر عبداللہ کشمیری حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، اور رب نے اپنا فضل فرمایا ہے کہ بچہ 8ویں کلاس تو ایم اے تک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور 8 سالہ مکمل درس نظامی عالم والا بہترین کورس بھی کر رہے ہیں، کہ جس کے اندر مدرسین تیار کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسے ادارے سارے ملک اندر موجود ہیں، اپنی نسل کی فتنہ و حفاظت کی خاطر کریے تو انتظام اللہ ذوالجلال کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا فتنہ کا یہ جڑا دور ہے، فتنے اتنے زیادہ شدت کے نام ہے جنہوں نے سانو دراز ہونا چاہیے اور سانو پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر سنیے آگے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تہاڈا کی حال ہوئے گا جدوں تسی ایک ایسے زمانے اندر ہو گے یو غربل الناس فیہ غربلۃ، لوگاں کو چھان دیتا جائے گا، چھانٹی ہو جائے گی لوگاں دی، تب کا خزالۃ من الناس، اے لوگ چھان پورا باقی رہ جان گے، یعنی دیندار لوگ ختم ہو جان گے، اللہ والے نیک لوگ دنیا تو چلے جان گے، صرف چھان پورا باقی رہ جائے گا، دین تو بزار اور ذلیل قسم کے لوگ باقی رہ جان گے۔ کاٹماریت انہوں نے عہد دی وفاداریاں دی وفاداری انہوں جو ختم ہو جائے گی، اور انہوں دی امانتہ پسند ختم ہو جائے گی، امانتہ ختم ہو جان گیا، وقت اور انہوں دی آپس اندر اختلاف ڈھونڈ کے آپس اندر ڈھونڈ پہ جائے گی، تو الگ ہی حال ہوئے گا۔ اور دیکھیے میرے ملک پاکستان کے اندر جیڑا بھی بندہ کسی عہدے کے اوپر بیٹھا ہے، جیڑا بھی کمٹمنٹ کر کے بیٹھا ہے میں ایس وعدے کی وفاداری کراں گا، اپنی کون ڈیوٹی صحیح وعدے کے مطابق ادا کر رہے ہیں، کون حلال روزی کما رہے آئے، کیڑا بندہ امانت تو پوری دیانتداری نال ادا کر رہے ہیں، اور کیڑا بندہ جنہ دنیا کے اختلاف نہ ہوئے، سیاست کے اندر موت کے حد تک پہنچنے والے اختلاف آ گئے، رشتے داروں اندر اختلاف آ گئے، نمازیاں اندر اختلاف آ گئے، دیندار کے اندر اختلاف نے ایک میرے ملک پاکستان کے اندر اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے حضور جی سانو حل بھی دسو اسی کی کریے، انہاں فتنیاں تو کیویں بچ سکنے آ؟ آقا فرماتے
بچاؤ اور تحفظ دے فراہمی جاری فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیسے حالات میں ہر بندے کا آپس اندر اختلاف ہے، جڑے آپس اندر رشتے دار بھی نے نا، کوئی نون لیگ ہے، کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی جناب پیپل پارٹی ہے، کوئی جے یو آئی ہے، کوئی فلاں فلاں، یہ سارے ایک دوسرے نال سلام لین واسطے بھی تیار ہیں، ایک دوسرے نال مل کے بیٹھنے واسطے تیار نہیں۔ کیسی سیاست ہے؟ اس چیز کا نام سیاست، اس چیز کا نام تے میرے بھائی اور دشمنی ہے، اس چیز کا نام تے نفرت ہے، اس چیز کا میرے رب کو پسند نہیں۔ دنیا داری کے اندر ایک دوسرے کی جان میں پیاسے ہو جانا ایک کیڑی سیاست؟ یہ تو ملک کو برباد کرنے والی بات ہے۔ قتل و غارت کے نظام سے اپنے آپ سجن گے، تباہی اور فتنہ سے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے آپس کا جڑا ذاتی اختلاف ہے، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ ہے اللہ دے گا۔ آقا فرماتے نے جڑا ذاتی اختلاف جتنا دے اندر پہ جائے، آپس اندر جڑے اختلاف کرن لگ جائے، آقا فرماتے نے تو بچ کے رہا جے کیوں یہ من کے رکھ دے گا جے، یہ موڑ کے رکھ دے گا جے۔ آقا فرماتے نے میں یہ نہیں جے آمدار یہ سر نو موڑ دیتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن تَحْرِقُ الدِّينَ یہ دین نو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپس کا اختلاف دین یہ دین والے معاملے کو مٹا دیتا ہے، اس وجہ تو آپس اختلاف تو بچ کے رہنا۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بڑی محبت والی حدیث سے بات سنیے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں چھ فتنے جدوں آؤ گے پھر رب کو موتیاں دعا کریا ہے۔ اللہ چھ فتنے جدوں آؤ گے پھر رب کو ان فتنیاں تو بچ کے دنیا تو جان دیاں دعا کریا ہے۔ اللہ سانو فتنیاں تو بچا کے نہ دنیا تو لے جا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر عند عمارت السفہاء کہ بیوقوف قسم کے لوگ حکمران بن جان گے، بیوقوف بے عقل قسم کے لوگ جب حکمران بن جان ادو فتنیاں تو بچ کے دنیا تو جان دیا دعا کریا جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا بھائی حکمی فیصلے کی خرید و فروخت ہونے لگ جائے گی، اس وقت کی موت کی تمنا کریا جائے۔ عدالتوں کے اندر فیصلے جدو تقسیم جناب بگڑ لگ جان، جدو جج بگڑ لگ جان، جدو قاضی بگڑ لگ جان، جدو غریب بندہ ماریا جائے، جہاں تے جھوٹا کیس ہوا وہ بندے کو رگڑ دیتا جائے، جدو محنت کے فیصلے نہ ہون، جدو رشتے داریوں پہ طرفداریوں پہ اور جناب اپنے جہان میں نام اپنے دینی لیول کے فیصلے ہون لگ جان، جدو محنت کے فیصلے نہ ہون، جدو دعا کرائے تے مل جان، جدو رشوت کے نال فیصلے ہون، جدو فیصلہ بگڑ لگ جائے
دین بچ سکے اور ساری آخرت محفوظ ہو جائے. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. جنہیں انسان اپنی پہچان کرے اور میرا رب آخرت سے زندگی سرخرو کر دے گا. اللہ ذوالجلال سب ہر فتنے کو محفوظ فرما. جنہ فتنے نے ادھر آج ساڈا ملک پاکستان جس موڑ سے کھڑا ہے رب تعالیٰ سارے ملک کی حفاظت فرما اور صاحب اقتدار لوگوں اللہ ذوالجلال سمجھ بھی دے اور ہدایت بھی دے. انہوں ملک پاکستان اور اہل اسلام کی عزت مفاد اور غیرت کے مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.